الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ليأتي الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، بزرگان اعظام اور مذہب اسلام کی زندہ جاوید تصویر ہو، اللہ رب العزت کا کرم ہوا، احسان ہوا اور فضل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف ہمیں اور آپ کو ایمانی گھرانوں سے وابستہ کیا، نہ صرف رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایمانی کلچر سے وابستہ کیا، نہ صرف ایمانی گھرانوں سے، نہ صرف ایمانی کلچر سے وابستہ کیا، بلکہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایسے پرفتن دور میں، بچے یہاں پر بہت زیادہ شور کر رہے ہیں، خاموش ہو جائیے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو، ہر تبلیغی بھائی جب بھی کسی دعوت کے مشن پر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا. آپ نے جتنے بھی اثرات ہیں یہاں پر سب یہ بات جانتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ کرم احسان ہے کیا؟ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے پرفتن دور میں، کہ جس دور میں عریانیت عام ہے، جس دور میں فحاشی عام ہے، جس دور میں گویا کہ انسانیت ایک سسکتے ہوئے پلیٹ فارم پہ نظر آ رہی ہے، رب کائنات کا کرم ہوا، احسان ہوا تو اس رب کائنات نے ایسے پرفتن دور میں ہمیں نہ صرف ایمانی تقاضوں سے وابستہ کیا، نہ صرف ایمانی کلچر سے وابستہ کیا، نہ صرف ایمانی خاندانوں سے وابستہ کیا، بلکہ الحمدللہ ہمیں ایمانی صداؤں میں بھیجنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے ہم پر. اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر سے شکر کا مادہ نکل چکا ہے. بزرگان دین نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر سے شکر کا مادہ اس وقت نکلتا ہے جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور ایمان کمزور اس وقت ہوتا ہے جب انسان گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی جو ایک آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے عجیب میسج دیا. اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ رب العزت نے
یہاں پر علماء اکرام بیٹھے ہوئے اپنی قابل استعمال کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. What is this? حاجی صاحب حج میں داخل ہو جاؤ، امام صاحب مسجد میں داخل ہو جاؤ، نہیں. اللہ رب العزت کو کہنا یہ تھا کہ اے لوگوں ایمان میں داخل ہو جاؤ. اللہ رب العزت نے عجیب قابل استعمال کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو صرف اپنے آپ کو ٹوپیاں لگا کر مسلمان سمجھ رہے ہو، اے ایمان والو جو صرف گوشت کھا کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہو، اے ایمان والو مسلم نام رکھ کر اپنے آپ کو ایمان والے سمجھ رہے ہو، تم اس سے میں کہہ رہا ہوں ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہو جاؤ. تمہارا چلنا ایمان ہو، تمہارا دیکھنا ایمان ہو، تمہارا بولنا ایمان ہو، جس گلی سے گزر جاؤ ایمانی صدائیں اور ایمانی نتیجہ قائم ہو. میرے بھائیو، میرے پاس وقت بہت کم، 20 منٹ کا سمے ملا ہے. جی ہاں، بچے بالکل سائلنٹ ماشاءاللہ ہو چکے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جو ایک میسج دیتے ہیں، قرآن کریم کو اگر ہم نے سمجھ لیا کیا میسج دیا ہے. کائنات کے الیکشن لڑنے والوں، اے انسانوں جو بی جے پی اور کانگریس اور نہ جانے کن کن پارٹیوں میں الجھے ہوئے ہو، کیا بات کر رہے ہو. میرے رب کائنات یہ کہہ رہے ہیں. قرآن کریم کی جو ایک آیت پڑھی گئی جس میں اللہ رب العزت نے عجیب تعبیر استعمال کی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اے لوگوں دنیا میں تم الیکشن کر رہے ہو، لیکن میں وہ اللہ ہوں کہ میں نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے پوری کائنات کا الیکشن کیا ہے. یس، الیکشن بتاتا ہوں. دنیا کا الیکشن تو سلیکشن کے بعد الیکشن ہوتا ہے، لیکن رب کائنات نے کیا منصفانہ الیکشن کیا ہے. رب کائنات نے پوری کائنات کا الیکشن کیا، اور الیکشن میں کینڈیڈیٹ کس کو رکھا؟ سب سے پہلا کینڈیڈیٹ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، قرآن کریم کو دینے کا الیکشن تھا کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات میں کون وہ مخلوق ہے جو اس رب کائنات کی اس عظیم بار کو اٹھا سکے. سب سے پہلے رب کائنات نے، وہی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، سب سے پہلے ہم نے اس الیکشن میں جس کے گیٹ کو سامنے رکھا اس کا نام آسمان تھا، جسے اپنی کبریائی کا فخر تھا. سب سے پہلا کینڈیڈیٹ آسمان کو بنایا. کیا آسمان صاحب آپ ہمارے اس قرآن کریم کو اٹھا سکتے ہو؟ دوسرے نمبر پر والارضی، زمین کو پیش کیا کہ زمین تجھے اپنی طاقت کو ضرور ہے، پوری کائنات کو مجھے اٹھائی ہوئی ہے، سمندروں کو اٹھائی ہوئی ہے، تو کیا میں قرآن کریم کو اٹھا سکتی ہے یا نہیں اٹھا سکتی ہے؟ پھر تیسرے نمبر پر پہاڑوں کو پیش کیا، والجبال، پہاڑوں کو پیش کیا. لیکن آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا، آسمانوں نے انکار کر دیا، اور سب لوگ پہاڑوں نے انکار کر دیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انسان نے اٹھایا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھایا. یہ معصوم ننھے جو ٹک رہے ہیں، قسم خدا کی اس قرآن کریم کی اس محفل کی طرف میں اپنی بات کو لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ جو محفل ہے، اس محفل کے وجود کو سمجھو. یہ اس قرآن کریم کی محفل ہے جس کا الیکشن کروانے والا، الیکشن جو چیز ہوتا ہے وہ رب کائنات ہے. رب کائنات نے ان معصوم ننھے کے لیے قرآن کریم سنا ہے. یہ انسان پاس ہوا ہے. میرے بھائیوں، بات کو کھیلنے کا بھی وقت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو ان مدارسوں سے وابستہ کرو. یہ قرآن کریم کیا ہے، یہ مدارس کیا ہے، یہ ہمارے وجود کی نشانیاں ہیں.
یہ ہمارے وجود کی نشانیاں ہیں. اتہاس گواہ ہے کہ جو قومیں اپنے وجود کو بھول جاتی ہے انہیں مستقبل میں کوئی یاد نہیں رکھتا ہے. اپنے آپ کو زندہ کرو, اپنے آپ کو زندہ کرو, ایمانی حلاوت اور ایمان چاشنی اپنے پورے دماغ میں پیدا کرو. قرآن کریم نے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے مسلمانوں اپنے آپ کو ایمان میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. یار میرے بھائیوں ذرا غور کرو, یہ قرآن کریم جو آج ہمارے پاس ہے وہی استاد کرام کے پاس تھا. یاد کرو 1400 سال پہلے وہی قرآن کریم جو آج ہمارے پاس ہے وہی استاد کرام کے پاس تھا. جو احادیث نبویہ ہمارے پاس ہے وہ استاد کرام کے پاس ہے. لیکن اتہاس گواہ ہے کہ اس قرآن کریم سے ملنے سے صحابہ کرام نے پوری کائنات میں ایمان مجسمے کو پھیلا دیا تھا. لیکن آج ہم ہے ہمارے گھر میں ایمان مردہ ہو چکا ہے, ہمارے کلچر میں ایمان مردہ ہو چکا ہے. ہماری بچیوں کے سر پر دوپٹے کی شکل میں جو ایمان تھا وہ ایمان آج نہ جانے یتیمی کی زندگیاں گزار رہا ہے. اپنے آپ کو زندہ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ کرنا پڑے گا. یاد کرو بدر کی اس تاریخ کو یاد کرو جس وقت صحابہ کرام 313 ایک طرف کھڑے ہوئے تھے. بخاری کا الفاظ ہے قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں رب کائنات کے ایک طرف 313 مجسمے کھڑے ہوئے تھے, دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں پیش کھڑے ہوئے تھے. یاد کرو اس وقت کو بخاری نے استعمال کیا ہے الفاظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس تلخی میں دعا کرتے ہیں. بخاری کا الفاظ ہے ان تہلک هذه الصحابہ, اے اللہ یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے, یا ابو بکر اگر ہلاک ہو گیا, یا عمر اگر ہلاک ہو گیا, یا عثمان اگر ہلاک ہو گیا تو یاد رکھنا فلن تعبد احدا ابدا, اے اللہ تجھے روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا. میرے بھائیوں دعائیں الفاظ کس کے لیے مانگی اتنی ترقی والی دعا, اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ ہمارے لیے مانگ رہے ہیں, ہم گناہ گاروں کے لیے مانگ رہے ہیں. روایت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ رب کائنات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے تلخ الفاظ میں کبھی بھی دعا نہیں کی جو دعا بدر کے اس میدان میں آپ سے وسلم کی. جب ہاتھ اٹھے تو ہاتھوں کے ساتھ الفاظ وہ اٹھے کہ فرشتوں میں تہلکہ مچ گیا. ان تہلک هذه الصحابہ, اے اللہ جو 313 میرے خون پسینے کی کمائی ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو یاد رکھنا روئے زمین پر تجھے کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہیں رہے گا. اتہاس گواہ ہے, زمین آسمان گواہ ہے, شمس و قمر گواہ ہے, بدر کا وہ میدان گواہ ہے کہ یاد رکھو بدر کا وہ میدان گواہ ہے کہ 313 نے ہزاروں کے جن غفیر کے چکے چھڑا کر دنیا اسلام کو یہ پیغام دے دیا کہ رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں, رہے گا کوئی تیرے ستم کے یادگاروں میں میری لاش کے ٹکڑے کرنا 100 ہزاروں میں وہ شہید بننا چاہتا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں کہ ایک قبر میں مجھے پھینک دیا جائے, بلکہ وہ شہادت چاہتا ہوں کہ میرے جسم کے 100 ٹکڑے ہوں اور 100 قبروں میں دفن کیا جائے. کیا ایمان تھا میرے بھائیوں, کہاں سے آیا تھا یہ ایمان؟ یہ اسی قرآن کریم سے آیا تھا جو قرآن کریم صرف ہم نعوذ باللہ صرف قرآن خالیوں کا ہم نے ذریعہ سمجھ لیا ہے. اسی قرآن کریم سے آیا تھا جو قرآن کریم ہم نے نعوذ باللہ صرف رمضان میں پڑھنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا تھا ماہ خورشید کے اسرار ہم سمجھ لیتے, یہ بھی ممکن تھا کہ ستاروں کا صبر کر لیتے, ہم نے قرآن کریم کا مطلب نہ سمجھا ورنہ ہم تو کئی منزلیں طے کر لیتے. میرے بھائیوں اپنے آپ کو زندہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ امت خون پسینے سے پیسی ہوئی امت ہے. بھلا بتاؤ میرے بھائیوں کوکشی کے نوجوانوں, یہاں سے ہم کو ایک میسج ہم کو اندور تک پہنچانا ہے تو ہم کو کتنے وسائل لگانے پڑتے ہیں.
ذرا اس بات پر غور کیا کہ 1400 سال پہلے مکہ اور مدینہ کی ان سنگلاخ گھاٹیوں سے چلا ہوا اسلام، تلواروں کے سائے میں چلا ہوا اسلام، نازک صحابہ اکرام کے کندھے پر چلا ہوا اسلام، ابو بکر کے کندھے پر چلا ہوا اسلام، بلال حبشی کے کالے کلوٹے غلام کے کندھے پر چلا ہوا اسلام، بھلا سوچا کہ کوکشی کے مسلمانوں کے سروں پر ٹوپی کی شکل میں کیسے موجود ہے؟ کوکشی کے مسلمانوں کے چہروں پر ڈانڈیوں کی شکل میں کیسے موجود ہے؟ میرے بھائیوں، اتہاس سے پڑھو گے، ہماری تاریخ سے پڑھو گے تو تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا خون ہمارے اسلاف کا اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے میں بہا ہے، قسم خدا کی دنیا کے کسی مذہب کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا۔ ختم کرنا ہے تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو گلشن والوں کو انعام آپ کے ہاتھ سے دیے، اپنے آپ کو بیدار کرو۔ میں بہت مختصر وقت لے کر آیا تھا، باتیں بہت کرنی تھی لیکن حضرت بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بیدار کرو، وہ اسلام جو بدر میں موجود تھا، وہ اسلام جو عہد میں موجود تھا، وہی اسلام آج ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، آج تم نے مجھے چھوڑ دیا تو آج تم ہزاروں کی تعداد میں ہو لیکن تم نہتے ہو، تمہارے باقیوں میں طاقت نہیں ہے کہ تم ہر چیز کا مقابلہ کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو زندہ کرو، اور جو قومیں اپنے آپ کو زندہ کرتی ہیں، اسی لیے قرآن کریم کی جو پہلی آیت پڑھی گئی جس میں اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے ایمان میں داخل ہو جاؤ، تمہارا چلنا ایمانی ہو، تمہارا بیٹھنا ایمانی ہو، تمہارا دیکھنا ایمانی ہو، جس ڈگر سے گزر جاؤ ایمانی محفلیں قائم ہو جائے۔ اگر ہم نے اللہ کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے وہ ایمانی تقاضے پورے کر لیے تو ہمارے وجود باقی ہے، ہمارے مدارس باقی ہے، ہماری بچیوں کے سروں پر دوپٹے لاؤ، ہماری ماں بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے لاؤ، اور یاد رکھو اگر یہ دوپٹے نہ آئے تو یاد رکھنا یہ ہمارا داڑیاں رکھنا یا ہمارے ٹوپیاں رکھنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اپنے آپ کو بیدار کرو، اپنے گھروں کو پاکیزہ بناؤ، اپنے خاندان کو پاکیزہ بناؤ۔ اگر یاد رکھو اپنے آپ کو ہم نے سنوار لیا، اپنے آپ کو ہم نے بنا لیا، یاد رکھو کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ کی صدائیں ہوگی، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، لیکن ہمارے دلوں میں ایمان رہا، نبی کے تقاضے رہے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن رب کائنات بھی ہم سے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ہم صدائیں لگاتے ہوئے رب کائنات ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی سنی باتوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔